أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضور کی بارگاہ میں باآواز بلند درود و سلام صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا ولي الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بڑا والا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بڑا ہمارا نبی اپنے والا کا پیارا ہمارا نبی اپنے والا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی تو
رسول ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہم زدوں باردوں مجھ دیجیے کہ ہم زدوں باردوں مجھ دیجیے کہ ہم زدوں باردوں مجھ دیجیے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اللہ اعظم شانوں کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سربراہ حامی بے انصاف ابو سارے زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم المجسم شفیع معظم زند بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد المجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں عطیت و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین ناظرین بزرگوں عزیز ساتھیوں عزیز بچوں رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں دعا ہے خالق کے کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین حضرت محترم جیسا کہ یہ مبارک مہینہ سفر المظفر کا جو مہینہ ہے کچھ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اتنی برائت ہوتی ہے یہ ساری جہالت پر مبنی بات ہے ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق کوئی کہتے ہیں جیسے کالے چنے بن رہے ہیں کوئی چٹے چنے بن رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کالے چنے ہوں سیاہ چنے ہوں سفید جو بھی چنے ہوں ہاں اس سارے ثواب کے لیے سے جو بھی چنے بانٹیں گے اللہ آپ کو ثواب عطا بلکہ یوں سمجھ لیجئے اس مہینے کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے یعنی اس مہینے کے اندر میرے دادا صاحب تھا اس سے حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ حضور تاجدار گولڈا بڑے بڑے بزرگ ترین ہستیاں جن کو اس مہینے کے ساتھ ایک خاص نسبت اور خاص مقام حاصل ہے تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے اللہ والوں کی بات ہے آج ہم سنیں گے اللہ والے ان کا طرز زندگی انداز تبلیغ ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی اور ان کے دن کیسے گزرتے تھے اور یہ بات ذہن نشین کر لیجیے ہمارے بزرگ یہ فیصلہ فرما گئے ہیں اس مہینے کے بارے میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی جو رسم و رواج ہے ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو کچھ ہونا ہے میرے رب کے حکم سے ہونا ہے شفا بھی دینی ہے تو اللہ نے دینی اللہ کا حکم ہوگا
تو سب کچھ ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ ہو سکتا نہیں، اگر اللہ چاہے گا تو کوئی روک سکتا نہیں۔ بس یہ ذہن بنا لیں کہ اللہ کے حکم سے ہر معاملہ ہوگا، اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک درخت کا پتا بھی ہل سکتا نہیں۔ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اب اللہ پاک نے اپنے پیاروں کے متعلق کیا فرمایا؟ آج میری سوچ ہے، دوسرے بندے کی سوچ ہے کہ میری جو دوستی ہے فلاں ایم پی کے ساتھ ہو جائے، فلاں امیر بندے کے ساتھ ہو جائے، جس کا بڑا لوگ ہو، بڑی جس کی بات ہو، آج بات ہو، لوگ جس کی بات سنتے ہو، میری دوستی اس کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، تمہاری دوستی ان سے ہونی چاہیے جن کی رب نے ڈالا۔ تمہاری یاری، تمہاری بیٹھ، تمہاری سنگت ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے جو تمہیں نماز کا حکم دے، جو تمہیں حضور کی سنتوں کا درس دے، جو تمہیں دین کی باتیں سکھائیں، جو خود بھی قرآن پڑھے اور لوگوں کو بھی قرآن پڑھائے۔ ایسا پھر ہو ہی نہیں سکتا، جہاں مرضی پہنچ جائے، وہ جہالت کی انتہا کو پہنچ گیا، جب تک چہرے پر گاڑی نہیں ہے، سنت مصطفیٰ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے لیکن پیر ہو سکتا نہیں۔ پیر وہی ہوگا جو نماز خود بھی پڑھتا ہے، لوگوں کو بھی تبلیغ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک سے ہم آج کرتے مالک پھر تو ہی بتا ہم کس سے دوستی لگائیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ واقعی چاہتا ہے نا، قرآن سنیو یا کہ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ گانوں میں مزہ، میں نے کہا نہیں، گانا سننا گناہ ہے، قرآن سنیں گے مزہ بھی آئے گا، ثواب بھی ملے گا، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے محبوب بھی راضی ہوں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو مجھ سے ڈرنا۔ کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا۔ مالک ٹھیک ہے، ہم ایمان بھی لے، ایمان والوں کو اللہ پاک نے خطاب فرمایا، یا ایھا الناس نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو مجھ سے ڈرنا۔ مالک پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ پھر تمہاری یاری، تمہاری دوستی کسی فاسق، کسی فاجر کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، بے نمازی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، تمہاری دوستی ان کے ساتھ ہونی چاہیے وکونوا مع الصادقین، جو سچے بندے۔ اور پھر تمہاری بیٹھک، تمہارے وہ دن رات بھی ان لوگوں کے پاس گزرے جو اللہ کے دوست ہیں۔ پھر مالک ملے گا کیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ گے، اللہ والے کے ساتھ اپنی دوستی لگا لو گے، اس کو اپنا دوست بنا لو گے، اس کی سنگت کو، اس کی صحبت کو اختیار کر لو گے، اور جس طرح سیانے کہتے ہیں نا، پوری صحبت والوں چنگا کے بندہ کرے پہلے، پوری صحبت سے بہتر ہے بندہ گھر میں اکیلا بیٹھ جائے، لیکن صاحب حد کا نکاح کے تنہائی سے بہتر ہے کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ جائے، کسی اللہ والے کے ساتھ تمہیں دین کی بات بتائے گا، دین کا علم سکھائے گا۔ فرمایا کہ تنہائی سے بہتر ہے کسی اچھے بندے کے پاس جا کر وقت گزارا جائے۔ کیوں؟ حضور ایک صحابی تھے، ان کا آخری وقت آن پہنچا، یوں کہہ لیجیے کہ چند سانسیں ان کی باقی رہ گئی تھی، تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلام تیری موت کا وقت آن پہنچا، بس چند سانسوں کی تیرے پاس مہلت ہے، اس کے بعد تیری سانسیں بند ہو جائیں گی، آنکھیں تیری بند ہو جائیں گی، یہ روح پرواز کر جائے گی۔ تو وہ صحابی رسول کرتے ہیں، آقا میری زندگی کے چند دو منٹ زندگی، حضور میرے چند سانس باقی ہیں، تو پھر میں کیا کروں؟ یارو جو آخری سانس ہو تو پھر وہی کام کیا جاتا ہے جو سب سے اہم کام ہو، جو سب سے اہم کام ہو۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے، جس کو آج معاشرہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جسے چھوٹا طبقہ سمجھتا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، نہیں، ہمیں بے سہارا نہ سمجھو، ہم بے آسرا نہیں، ہمارے پیچھے محمد عربی کا ہاتھ ہے، جو دین مدین کی بات کرتا ہے، دین
تبلیغ کرتا ہے، محبوب فرماتے پھر وہ تنہا نہ سمجھے، اس کے پیچھے محمد عربی کی مدد آ جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، محبوب کیا فرماتے ہیں، محبوب نے فرمایا تیرا آخری وقت ہے، آقا پھر میں کیا پڑھوں، کیا کروں، کون سا وظیفہ کروں؟ تو محبوب نے فرمایا علم دین پڑھنا شروع کر دے۔ کیا پڑھنا شروع کر دے؟ علم دین، علم حاصل کرنا شروع کر دے۔ تو یعنی حضور نے یہ بتا دیا کہ علم دین کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ ہو، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جیسے بزرگ کہتے ہیں سونے پر سہاگا، کہ دنیاوی تعلیم سے بدلتے اور زیادہ ہماری سوچ، ہماری اہمیت، ہماری نظر میں زیادہ اہمیت علم دین کی ہونی چاہیے۔ کیونکہ مان جانا ہے کہ بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو پھر قرآن ہی کام آئے گا۔ مان جانا ہے ایک دن ہزاروں ڈگریاں لے رہی ہیں، لیکن باپ کی میت گھر میں پڑی ہے، بچے میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ باپ کو غسل دے سکے۔ مان جانا ہے ایک دن میرے بھائیوں، بیٹے میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے، بیٹے میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ اپنے باپ کی قبر کے پاس بیٹھ کر کوئی ایک سپارہ ہی پڑھ سکے۔ مان جانا ہے ایک دن غلام کی اچھی تربیت کر کے جائیں۔ تو آئیے امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ پاک نے فرمایا تم نے دوستی بھی لگانی ہے، میرے پیاروں سے لگانی ہے۔ حضور فرماتے جب تمہاری دوستی اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے گی، پھر تمہاری جو جوڑی ہے نا وہ رب کی رحمتوں سے بڑھ جائے گی۔ پھر تمہاری جوڑی خالی نہیں رہے گی، تمہاری جوڑی میں رب کی رحمت کی برکھا برسے گی، اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ فرمایا جو اللہ والے کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اللہ اس کو بعد وقت نہیں چھوڑے گا، اس کے نصیب اچھے کر دے گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ میرے پیارے کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے۔ تو حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ کہتے ہیں آج ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے میں نے پڑھ لیا، اب مجھے استاد کی، ٹیچر کی، مجھے استاد کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن اللہ والے کیا بتا کر گئے ہیں، حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید تھا، آپ کے پاس آتا تھا، بیٹھتا تھا، ظاہر بات ہے اسی کے پاس سارا علم سیکھتے ہیں۔ قرآن سیدھا نہیں ہوتا، جب کوئی تجھے قرآن سیدھا کر دیتا تو اس کے ساتھ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا۔ یہی بات کچھ ایسے تھی۔ جنید بغدادی نے اس مرید کا کلمہ صحیح کروایا، اس کی نماز ٹھیک کروائی، اس کو وضو غسل کے مسائل سمجھائے، اس میں ٹھوک پائی، کہنا مجھے تو سب کچھ آ گیا، میں بڑا پڑھ گیا ہوں، اب مجھے استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں کی جیبوں پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر نظر رکھتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جنید بغدادی نے دیکھا کہ ہمارا فلاں مرید کچھ دنوں سے آ نہیں رہا، آپ نے کہا چلو خبر دیتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے اس کو۔ حالانکہ وہ تو اپنے گھر کے اندر غرور و تکبر کے اندر وہ بھولا ہوا تھا کہ میں سارا پڑھ گیا ہوں، مجھے اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی جگہ پر ہی رہوں گا، مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خود چل کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ پوچھا بھائی کیا تکلیف ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا آپ نے جا کر سلام کیا، اس کو اتنی بھی ہمت نہیں کہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، پتہ چلا بیٹھے رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک حال میں ایک دین کی بات اس سے کھڑے ہو کر، احترامت اکبر کھڑے ہو کر اس کے ساتھ محبت بھرے فرمایا تعلقات پیدا ہو۔ اب وہ بیٹھا رہا غرور سے، پیر صاحب آئے سلام کیا، اس نے جواب بھی صحیح طریقے سے نہیں دیا، یعنی اس نے منہ مروڑ کر جواب دیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا بات کچھ بگڑ گئی ہے، اس کی تو انداز ہی بدل گئے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا پیر میرا مرشد، لفظ مرشد ہے، لوگ کہتے ہیں میرا مرشد مرشد، اور مرشد کہیں گے تو مرید کی جگہ پر آ جاتا ہے، مرید پیر مان کرتا ہے، یعنی زیر سے زبر کتنا مہنگا چیز ہو مرشد کہ میرا مرشد پاس کھڑا ہے، اس سے خبر ہی نہیں۔ آپ جنید بغدادی کی اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، پھر وہ ساری باتیں سمجھانا بھی چاہتے ہیں، پہلے وہ پیار سے سمجھاتے ہیں، اگر نہ مانے تو پھر ڈنڈے سے بھی سمجھا دیتے ہیں۔ جنید بغدادی نے کہا بھائی تو آتا نہیں ہمارے پاس، ہمارے ڈیرے پر کیوں نہیں آتا؟ کہنے لگا جی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں کیوں آپ کے پاس آؤں، میرے پاس بڑا علم آ گیا ہے، میں تو ہر روز رات کو جنت کی سیر کرتا ہوں۔ غرور آ گیا تھا نا، تکبر آ گیا، اور میں تو رات کو ہر روز میرے پاس دو قرآن آتے ہیں اور مجھے لے جاتے ہیں، لہذا میں جنت کی سیر کرتا ہوں۔ تو جنید بغدادی نے فرمایا اچھا
چلو آج رات خواب آیا تو پڑھ لینا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سنیے گا دل تھام کر شیطان کتنے حملے کرتا ہے انسان کا. جب انسان اوپر کی طرف جاتا ہے، ایک تو لوگ ٹانگیں کھینچتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن شیطان بھی اس کی ٹانگیں پیچھے کی طرف کھینچتا ہے، یہ اللہ کے قریب نہ پہنچ جائے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پٹڑی سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے. اب جب اگلی رات اس نے خواب دیکھا وہی منظر، اس نے کہا کہ مجھے جنید بغدادی نے کہا تھا پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. چلو میں پڑھ لیتا ہوں. جب اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ تو جب دیکھا وہ ایک روڑی بھی ہوتی جو کچرا ہوتا ہے اس کے ڈھیر کے اوپر پڑا ہوا تھا. وہ جو دو اس کے پاس شکلیں تھی وہ بھی بات نہیں. اس نے کہا مجھے کچرے کے اوپر پھینکا جا رہے ہو، روڑی کے ڈھیر کے اوپر چھوڑ کر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے بات تو شروع ہے. جب تو جنید بغدادی کے پاس جاتا تھا وہ تجھے علم دین پڑھاتے تھے اور تو اللہ کے قریب ہونا شروع ہو گیا تو شیطان نے سوچا کہیں یہ بھی مرتبہ ولایت کو نہ پہنچ جائے، لہذا اس کو پیچھے کھینچنا چاہیے، اس کا جو ذہن بدل دینا چاہیے، اس کی پٹڑی سے اتار کر اس کو غلط راستے پر چلا دینا چاہیے. یہ شیطان کا ایک ہیلا تھا. شیطان نے تجھے ناکام بنا دیا ہے. شیطان نے تجھے جنید بغدادی کے دربار سے دور کر دیا کہ ان کے پاس جا کر نہ بیٹھے. اللہ اکبر. اب وہ پریشان ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھ سے غلطی ہو. اب اللہ والے بڑے غلطی ہوتے ہیں. اس نے سوچا پتہ نہیں وہ مجھے قبول کریں گے یا نہیں. اس نے سوچا چلو جاتے ہیں، اللہ والے کی شفقت کریں گے. جیسے ہی گئے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میں آگے ہو ختم ہوگی تمہاری پرواز. بس اتنا ہی پانی تھا، اتنا ہی دم خم تھا. کہا گیا تمہارا وہ جنت کا منظر. حضرت بس مجھے معاف کر دیں. تو جنید بغدادی اللہ اکبر آپ نے فرمایا اچھا آجا. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ توبہ کی تدقیق کرتے رہتے ہیں. دیر آئے درست آئے. چلو تو آ گیا ہے واپس، یہ بھی اللہ پاک کی رحمت ہے. چل لوٹا ہمارے پاس آ جا. پھر آپ نے اس کو دوبارہ اس کے دل کو صاف کیا، ستھرا کیا، اس کے کچرے کو باہر پھینکا اور سمجھایا کہ مرید جتنا مرضی بلندی پر پہنچ جائے، مرید اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے لیکن پیر کا مقام اونچا رہتا ہے. اسٹوڈنٹ جتنا مرضی پڑھ جائے لیکن استاد کا مقام پھر بھی اونچا رہتا ہے. تو جنید بغدادی نے بھی اس کو سمجھایا. اللہ اکبر. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ تھے ہمارے اسلاف جو تلوار پکڑنے سے جن کی ٹانگیں کانپتی نہیں تھی. وہ جہاد کے لیے خود نکلتے تھے کیونکہ ہمارے نبی نے جہاد کی. وہ سنت سمجھ کر تلوار اٹھاتے تھے اور جس کو کلمہ پڑھتے جس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں وہ تلوار کس ہاتھ سے اٹھائے گا؟ جس کے دل کے اندر ہی کچھ معاملات اور ہیں، جس کا نصاب بھی کچھ اور ہو، وہ ان باتوں کو کیسے سمجھے؟ محمود غزنوی سے کسی نے پوچھا بھائی بڑی تیری حکومت ہے، بڑی پاور ہے تیری حکومت کی، بڑا روب ہے، بڑا دبدبا ہے، بڑا تو انصاف کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے کہا بات میری نہیں، میرے پیر نے مجھے سب کچھ پڑھایا. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کے پیر کامل تھے. محمود غزنوی اپنی مرید نہیں ہوئے تھے. پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. توجہ کے ساتھ سنیے گا بات کو. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں پھر وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. وہ کسی وزیر مشیر سے نہیں ڈرتے، وہ صرف رب سے ڈرتے ہیں. رب کی ذات پر تو توکل ہوتا ہے. تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو پیغام پہنچایا. کام تینوں ہے یا مینوں ہے؟ کام تجھے ہے یا مجھے ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں مجھے ضروری کام ہے، آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے. کہا کہ پھر مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ ہوتا پھر چکر آنا پھر تجھے پتا چلے. اب بادشاہ وقت محمود غزنوی بڑے بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آ رہے ہیں. انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی آج کل کا بندہ ہوتا، چلو کوئی نہیں، گاڑی نہیں ہے پھر کیا ہوا، جو ساری گڑی بنائی ہے جو ساتھ سیلفی ہو جائے کوئی بات نہیں. جی یہ نہیں دیکھ رہے جیسے دین کا کتنا کا کام کیا ہے. ہمارا معیار دوستی کا دین ہونا چاہیے. ہماری دوستی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ اس نے ختم نبوت پر کتنا پہرا دیا، کتنا اپنے نبی سے وفا کی. جو نبی کا نہیں ہو سکا ہمارا کیسے ہو سکتا؟ یہ سچی بات ہے.
اب کیا ہوا؟ اس نے سوچا کہ یہ بابا جی اٹھ کر میرا استقبال کریں گے. بادشاہ وقت آئے اور حضرت ابوالحسن سرکاری اپنے حجرے خاص کے اندر جلوہ کرتے. بادشاہ نے دیکھا کہ بابا جی ٹس سے مس نہیں ہوئے. کیا ماجرا ہے؟ ہو سکتا ہے بابا جی نے سمجھا کہ یہ بادشاہ بڑا کنجوس ہے, کچھ دے گا نہیں. اچھا چلو ایسے کرتے ہیں. اب بادشاہ وقت آئے, بابا جی بیٹھے رہے اپنی موت کے اندر بیٹھے. اب بادشاہ نے دیکھا بابا جی کا مسلح ہے, جس طرح یہ مسلح کے نیچے نا وہ اشرفیاں رکھ دی, وہ دینار رکھ دی, رقم رکھ دی کہ چلو بابا کچھ بگڑ جائے گا, میرے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کرے گا. تو بابا جی نے پھر ایک سوکھی روٹی, خشک روٹی, اور کتنے دن پہلے کی تھی, اس کو روٹی دے دی. اب کہاں بادشاہ, کہاں سوکھی روٹی, کہاں اس کے گلے میں اترے. ان کو کیا پتا سیلاب والوں کو کیا حالات ہے, ان کو تو بات سے دال آنا شروع ہوگی, بھاگا بن گیا. مات تو بول رہے ہیں جو رات کو سوتے ہیں رات کو بچیاں گئے ہو گئے. یہ پاکستان میں حالات, سیلاب والے بیچارے اتنے زیادہ پریشان, اللہ معاف ہے. لیکن میرے بھائیو اللہ اکبر, بابا جی اپنی تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں, تاکہ روٹی کھاؤ. محمود غزنوی کہنے لگے میں نے روٹی منہ میں ڈال دی. جو بادشاہ نرم کھانے والے دیسی گھیو تھے, وہ کہاں یہ سوکھی روٹی, جب روٹی منہ میں ڈالی وہ گھر میں جا کر اٹک گئی, اڑ گئی, اور روٹی اٹک گئی. آپ کھاتے کہا کہ روٹی سوکھی ہے, حضرت اندر جا نہیں, اڑ گئی ہے. فرمایا چل یہ مسلح کے نیچے سے اپنی رقم بھی اٹھا دے, اگر تیرے گلے میں ہماری روٹی اڑ جاتی ہے تو ہمارے گلے میں تمہاری رقم بھی اڑ جاتی ہے. لہٰذا اپنی رقم اٹھا لے, لینا ہمیں تیری رقم کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سیلفی تمہارا تو تھا نہیں کہ چلو ساتھ سیلفی لو, بڑی ضرورت ہماری. لیکن نہیں. آئیے میرے بھائی, آخر میں بڑا محبت بڑا واقعہ ہے. دلی کے اندر بارش ہوئی, آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح یہ بارش کا سلسلہ ہے. ایک بات ذہن نشین کر دیں, ہم دین سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں, اللہ معاف ہو. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سے پاک ہے, جب بادل آتے تھے نا, آج تو ہم تصویریں لیتے ہیں جی بڑا بیوٹیفل موسم ہے, بڑا ٹھنڈا موسم ہے, تصویریں لیتے ہیں ویڈیو پر. لیکن صبر تھا, ایک بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں. جب نبی پاک علیہ السلام بادلوں کو آتا دیکھتے ہوئے نبی کے چہرے کی رنگت بدل جاتی, چہرے مبارک کی رنگت بدل جاتی. صحابہ کرتے حضور کیا ماجرا, فرمایا تمہیں پتہ نہیں کئی قوموں پر اتنی بادلوں کی وجہ سے عذاب آئے. جب بادل آئے توبہ کرو, استغفر اللہ پڑھو, اللہ سے توبہ کرو. لیکن میرے بھائیوں بارش ہوئی, ایک بابا جی تھے مجذوب تھے. جو مجذوب ہوتا ہے اس کی اپنی زندگی ہوتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ عادت ہے, اس کی جو زلفیں ہیں, میں زلف تو نہیں بولوں گا, لٹے قدم سے بھی نیچے اور 10 مٹھیاں پہنی ہوئی ہیں, اور بابا جی کو پتہ نہیں ہائے کتنی دیر ہو گئی ہے, اور داڑھی شریف کا بھی نہیں پتا کہ کتنی سنت کے مطابق رکھنی ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے پہنچے ہوئے, یہ نہیں پتا کہاں پہنچے ہوئے ہیں. نہ میرے بھائیوں, ہم اسی کو بابا مانیں گے, اسی کو ولی مانیں گے جو شریعت کے مطابق زلفیں رکھے گا, شریعت کے مطابق داڑھی شریف رکھے گا, شریعت کے مطابق سارے کام کرے گا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, بابا جی نے لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے, تو گلے میں پانی تھا. آپ اللہ 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 کی صدائیں بلند کر رہے, تو پانی کے اندر آپ نے پاؤں رکھا تو کیچڑ اچھلا. ایک طائفہ عورت باہر بیٹھی ہوئی تھی, اس کے ساتھ اس کا دوست بھی تھا. اب بابا جی نے جب پاؤں رکھا تو وہ پانی کے چھٹے طائفہ کے کپڑے پر, اس کے کپڑے خراب. اس کا دوست بھاگا آیا, آ کر بابا جی کو ایک تھپڑ دے. بابا جی خاموش, کہا کہ جا اللہ تیرا بھلا کرے, جا اللہ تیرا بھلا کرے. بابا جی چلے گئے. آگے کے تھوڑا سا کیونکہ بارش ہوئی تھی تو موسم ٹھنڈا تھا. سامنے ایک دکان آئی, دکان والے نے کہا بابا جی آئیے تشریف رکھیے. دودھ کا گرم گرم پیالہ پیش کیا تو بابا جی نے دودھ پیا. کہا واہ مالکا تیری مرضی, کہ تو تھپڑ بنانا ہے کہ تو دودھ بنانا ہے. مولا تیری مرضی, کہیں سے تھپڑ پڑ رہے ہیں, کہیں سے دودھ مل رہا ہے, مالک تیری مرضی ہے. اتنے میں کیا ہوا, جہاں پہ اس بندے نے تھپڑ آپ کو مارا, شور ہوا, لوگ بھاگتے بھاگتے آپ کے پیچھے آئے. حضرت تشریف لائیے. آپ کی کیا ماجرا, فرمایا آپ نے بد دعا دی اس بندے کو, وہ بندہ مر گیا, وہ سیڑھیاں چڑھا, مر کا ٹوٹا, مر گیا.
دعا نہیں دی، میں نے یہی کہا جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ لوگوں نے کہا نہیں بابا جھوٹ نہ بول، بابا سچ بتا۔ کہا کہ چلو سچ پوچھنا ہی چاہتے ہو، چلو سچی بات سن لو۔ بات کچھ یوں ہے، میں آ رہا تھا، اس کے محبوب کے کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئے، اس کے یار کے کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئے، تو اس کو یہ اچھا نہیں لگا، اس نے اپنے یار کی خاطر مجھے تھپڑ دے مارا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو میں بے آسرا ہوں؟ تم کیا سمجھتے ہو میں بے سہارا ہوں؟ میرا کوئی یار نہیں، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے جہاں پہ کوئی، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ لیکن تم نے ہمیں مولویوں کو بے سہارا سمجھ رکھا ہے، پگڑی والوں کو جو مانگ میں آتے ہیں بک بک کر دیتے ہو۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہم بے آسرا ہیں، ہم بے سہارا ہیں؟ نہیں نہیں، ہمارے پیچھے بھی کسی لاڈلے کا ہاتھ ہے۔ کہا کہ اس یار نے گوارا نہیں کیا تو میرے یار نے بھی برداشت نہیں کیا۔ میں یہ تو یار کا معاملہ ہے، میرے رب نے بھی برداشت نہیں کیا کہ میرے بندے کو بے قصور میں یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اگر جمعے کے اندر مزید آگے ہم اسی طرح اللہ والوں کی باتیں سنیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے اللہ ہمیں اللہ والوں کی باتیں سن کر اللہ والوں کی جیسے زندگی گزرنی ایسے گزارنے